بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا ہے تو ایک میسج سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان شریف کی مبارک دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کو حدیث شریف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہم تک بیان ہوئی ہیں اور کتابوں کے اندر جو مذکور ہوئی ہیں، ان میں سے کہیں بھی اس طرح کی کوئی حدیث شریف نہیں ہے کہ رمضان شریف کی مبارک دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ویسے رمضان شریف کی مبارکباد دینا، برکت کی دعا دینا، یہ بہت اچھی چیز ہے، دینی چاہیے، لیکن اس مضمون کی حدیث شریف کہیں بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو فارورڈ کرنا، لوگوں تک پہنچانا یا آگے بیان کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل خوشبو لگانے سے یا بوئے زیر ناف صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کام روزے کی حالت میں کی جا سکتے ہیں اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، البتہ کاجل جو ہے وہ اس کا حکم الگ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر رمضان میں آپ نے رات کو نیت کر لی ہے اور آپ سوئے ہیں اور آپ سحری نہیں کر پائے تو آپ لیٹ اٹھے ہیں تو زوال سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، اور لیکن اس صورت میں کہ جب آپ نے اس دوران کچھ کھایا پیا، یعنی روزہ سحری کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ روزے کی حالت میں اگر غسل واجب ہو جائے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غسل کیا جائے گا اور غسل کے باقی فرائض ادا نہیں کیے جائیں گے، اور افطار کرنے کے بعد کلی اور غرارہ وغیرہ کیا جائے گا۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی آپ نے تمام غسل کے فرائض ادا کرنے ہیں۔ ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے اور منہ میں بھی ڈالنا ہے، اس میں مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ غرارہ کرنا اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ عام دنوں میں بھی سنت ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کیا جائے اور کلی کر کے اور ناک میں پانی چڑھا کے غسل کر لیا جائے، غسل کے تمام فرائض ادا کر دیے جائیں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کی یا دوبارہ کلی کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ مسواک کرتے ہوئے مسواک کے ریشے آپ کے گلے میں نہ جائیں۔ بعض لوگ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، سحری کی رمضان شریف میں سحری کرتے ہوئے اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ سحری کرتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اذان سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، لہذا اگر کسی نے اذان کے وقت اذان ہوتی رہی اور وہ کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ اپنا روزے برباد کرتے ہیں۔ سحری کے آخری وقت کیلنڈروں میں لکھے ہوتے ہیں، اس وقت کو نوٹ کر کے اس وقت سے پہلے پہلے روزہ بند کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چوٹ لگنے سے خون نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، سوائے کہ جو وہ بھی جان بوجھ کر اگر کی جائے اور خود بخود کی جائے اور منہ بھر کر ہو تو جسم ٹیسٹ کروانے سے یا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جسم میں کوئی چیز داخل ہو جو ڈائریکٹ معدے تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس طرح روزہ ٹوٹے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اگربتی وغیرہ لگی ہوئی ہو اور اس کا دھواں نکل رہا ہو تو کوئی بندہ اس کے ساتھ ناک رکھ کے اس کو زور سے کھینچے اور وہ دھواں حلق سے نیچے اتر جائے، حلق تک وہ پہنچ جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، باقی عام خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الٹی از خود کتنی ہی الٹی آ جائے، خود بخود جو الٹی آتی ہے وہ جتنی زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جان بوجھ کر اگر کسی نے خود الٹی کی، مثلا میں منہ میں انگلی ڈالی تو اس نے قے کر لی، تو اس سے جو قے آتی ہے وہ اگر منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور غسل بھی کیا جائے گا، اور حالت روزہ میں آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ احتلام سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تھوک اور بلغم جب تک منہ کے اندر ہوں تو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے تھوک یا بلغم نکال کر ہاتھ پہ رکھ کے دوبارہ اس کو منہ کے اندر رکھا، دوبارہ چاٹ لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔